السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. اللہ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک ہے نا. بس لیکن آپ گرمی واحد ہے جو پوچھتی ہیں یہ باقی سب مسلمان نہیں ہے. نہیں، کوئی نہیں پوچھتا، مدعے کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ شکر ہے کہ آپ حال احوال پوچھ لیتی ہیں. ہاں وہ سید خاندان ہے نا ماشاءاللہ. اچھا. لیکن نا ویسے گرمی نے نا آ کے تھوڑا سا پیاس کی شدت اب ستا رہی ہے، ورنہ تو ویسے تو الحمد للہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. بس اس بار سردی جانا کی ختم ہو گئی. اچھا وقاص، مغربی میڈیا اور نام نہاد انسانی حقوق کے علمبرداروں سے جو چند سوالات ہیں وہ یہ کہ اگر جب پاکستان میں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، بازاروں میں دہشت گردی کی جاتی ہے تو اس وقت تو ان لوگوں کو انسانی حقوق کہیں یاد نہیں آتے ہیں، لیکن اگر جب پاکستان اپنے ہی لوگوں کے تحفظ کے لیے کوئی آپریشن کرتا ہے تب یہ لوگ اچانک سے جاگ جاتے ہیں. ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جی یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ان لوگوں نے خود امریکہ نے افغانستان میں نیٹو کے ساتھ مل کے 20 سال جنگ لڑی، لیکن اس کو یہی کہا گیا کہ یہ جنگ تھی. اگر پاکستان اس طرح سے کسی آپریشن کا، میں جنگ تو نہیں کہوں گی کیونکہ ہم تو کبھی بھی جنگ کا آغاز نہیں کرتے، کیا بھارت ہو، کیا افغانستان ہو، کیا کوئی بھی ہو، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں کو شوق ہے تو پھر وہ ڈی جی صاحب والی بات آتی ہے، آپ لوگ چاہے اوپر سے آؤ، نیچے سے آؤ، دائیں سے آؤ، بائیں سے آؤ، پھر آپ لوگوں کو جواب تو ہم نے دینا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، یہ میں بھی کچھ دنوں سے نا ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اور ویسے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. میری ساری پرسیپشن چینج ہو گئی ہے. پتہ ہے ہر بچے کا ایک ڈریم ہوتا ہے. اگر آپ فوج میں ہیں تو آپ کا ڈریم ہوگا کہ ایٹ لیسٹ فیلڈ مارشل بن جائیں یا جنرل بن جائیں. اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ کا دل ہوگا سرجن بنے. اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کا ہوگا کہ چیف انجینئر بنے. بالکل. آپ پائلٹ ہیں تو آپ سینئر پائلٹ بنیں یا چیف پائلٹ بنیں. ہر فیلڈ میں آپ کو بندی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ٹاپ پر جاؤں، ایکسل کروں. ٹھیک ہے، ہونا نہیں ہونا وہ اللہ کی مرضی ہے. اسی طرح میڈیا میں ہے تو آپ کے لیے سب سے بہترین کیا ہوگا کہ آپ CNN جوائن کریں، آپ فاکس نیوز جوائن کریں، BBC جوائن، الجزیرہ. ٹھیک ہے نا، الجزیرہ چھوڑ دیں، میں انٹرنیشنل BBC کی طرف کروں. آئی ہیو اپلائیڈ ونس. ٹھیک ہے، اور نہیں رپلائی آیا، کوئی بات نہیں. اچھا ہوا، شکر اللہ کا. کیونکہ اب جو میں نے حالات دیکھے ہیں، مجھے لگتا تھا کہ پاکستانی میڈیا بائزڈ ہے، جھکاؤ ہے، ادھر ہم ہے، یا تم اس کے ساتھ ہو یا تم اس کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، اور پاکستانی میڈیا انسانی حقوق سے زیادہ ٹرینڈ کے اوپر بات کرتا ہے. پاکستانی میڈیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی زبان بولتا ہے. مجھے یہ کسی وقت میں پرسیپشن تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہ چھوڑ کر ایک آزاد میڈیا کے پاس چلا جاؤں کہ جہاں پر میں اپنی صحافتی سرگرمیاں بڑے احسن طریقے سے انجام دوں. مگر مجھے افسوس ہوا جب میں نے دیکھا کہ CNN وہ ٹرینڈ بنا رہا ہے پولینڈ کے اندر، رشیا کے اندر. ٹھیک ہے، اگر آپ یورپ کے اندر، آپ امریکہ کے اندر کوئی احتجاج ہو رہا ہے، اس کو بھی AI کے ذریعے رنگ دے کر وہ ایران کے خلاف، خامنئی کے خلاف ویڈیوز چلا رہا ہے، اور لاکھوں پہ گئی ہیں. یہ ان کے پیج کے اوپر لگی ہوئی ہیں. CNN کے علاوہ دیر آر سو مینی ادر چینلز. میں ان کے خلاف نہیں ہوں، بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں، آزاد صحافت بھی کی ہے. BBC نے بھی بڑی آزاد صحافت کی ہوئی ہے، مگر بہت پروپیگنڈا بھی کی ہے ماشاءاللہ. آج انہوں نے کیا کیا، ان کے کچھ صحافیوں نے، کہ یورپ کے اندر کسی جگہ پر احتجاج ہے، اور میں ان کے حلیے سے، ان کے ٹیکسچر سے، ان کی زبان سے، اور ان کے بالوں کے رنگ سے، آپ کو پتہ ہے کہ میں تو ٹیکسٹ سے پہچان لیتا ہوں کہ بندہ کس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو پہچان لیا کہ یہ ایرانین نہیں ہو سکتے، ایرانین نہیں ہیں. وہ یہ کسی اور نسل کے ہیں. پروبیبلی یہ ایجپٹ سے ہو سکتی ہیں، یہ پروبیبلی ٹرکش ہو سکتی ہیں، جو اوپر والی بیلٹ ہے وہ ہو سکتی ہے، رومینین ہو سکتی ہیں. یہ موسٹ پروبیبلی تو اسرائیلی لگ رہی تھیں، کیونکہ ان کے جرمن کے جو کلر ہیں وہ، اور ان کی جو باڈی اسٹرکچر ہے نا، جو فیچرز ہیں وہ کافی ریزمبلس کرتے ہیں ٹو دا جرمن. یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کبھی. خیر، یہ تو الگ ایک ٹاپک ہے. بہرحال وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور انہوں نے کپڑے اتار کے، خواتین نے اپنی باڈی پہ لکھا ہوا ہے بالکل نیکڈ ہو کے، خامنائی کو گالی، اور وہ یہ پوسٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ ایک جنگ میں ایک جگہ پہ فریق بنے. تم سے تو لاکھ درجے اچھی انجلینا جولی ہے، جس نے کہا
ابھی حالیہ دنوں میں کہ یہ میرا ملک ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں. وطن سے محبت تو ایمان کا حصہ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی انسان ہو، لیکن میں اپنے ملک کو ریکگنائز نہیں کر پا رہی. اس نے کہا کہ مجھے چاہنے والے پورے اوور دا گلوب ہیں، اگر کہیں پر بھی کوئی ظلم ہوگا اور میں اپنے وطن کے ساتھ یا اس جگہ کے ساتھ یا ان پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ پارٹی بنوں گی تو میں ان کے خلاف ہو جاؤں گی. یہ ہوتا ہے انٹرنیشنل پرسنالٹیز کا ایک طریقہ کار. تو انٹرنیشنل نیوز چینلز اور انٹرنیشنل میڈیا کا بھی طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ انہوں نے پارٹی نہیں بننا، لیکن انہوں نے ہر جگہ پہ پارٹی بنی. اور مزے کی بات کیا ہے کہ جتنا آپ کہتے ہیں نا کہ آزاد میڈیا، جتنا غلام انٹرنیشنل میڈیا ہے اس سے 1 کروڑ گنا زیادہ میں اور آپ آزاد ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں جس کو جو بات کرنے، اور وہ ہمارے خلاف لکھتے ہیں قیدی، ہمارے پیچھے پھینک دیتے ہیں HRCP کو، ٹھیک ہے، وہ پروپیگنڈا بناتی ہے. انٹرنیشنل میڈیا کو کشمیر، کبھی کشمیر کے اوپر انہوں نے، یاد ہے انہوں نے 2016 کے اندر بام مارے تھے، اور کہ مجھے نام بھول گیا، جس سے آنکھیں ساری جو تھی، یاد ہے وہ پکچرز نکال دیتا ہوں میں آپ کو، کشمیر کے اندر لوگوں کی آنکھیں جو تھی باہر آ گئی تھیں، مجھے نام بھول گیا. بہرحال وہ 2016 کی بات ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، کیا تھا، یاد ہے، نسل کشی کی تھی، اس کا نام ایگزیکٹ نہیں آ رہا کہ ٹرمینالوجی کیا استعمال ہوتی ہے، لیکن 2016 کی 10 سال پرانی بات ہے. اس کے بعد پھر مسئلہ حل ہوئے کافی، اور ظلم تو آج بھی جاری ہے. بہرحال وہ آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کوریج نہیں دی، انڈیا کو برا بلا نہیں کہا. اسرائیل نے چن چن کر فلسطین کے بچوں کو مارا فرعون کی طرح، انٹرنیشنل میڈیا نے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی. سیریا کے اندر اتنی بروٹیلٹی ہوئی، انٹرنیشنل میڈیا تب تک نہیں خاموش رہا جب تک ایک 4 سالہ 5 سالہ بچہ ٹرکی کے ایک ساحل سمندر کے اوپر الٹا پڑا ہوا تھا. یاد ہے آپ کو 2014 میں، 12 سال پہلے، تب بھی ان کے ضمیر جو تھے نا اس طرح سے جھنجھوڑے نہیں گئے، یاد ہے. اور UK کے پرائم منسٹر زارو قطار رویا بھی تھا، تب بھی انٹرنیشنل میڈیا نے تو سیریا کے لیے آواز نہیں اٹھائی. پھر آپ ایران کے اندر دیکھ لیں، ابھی انہوں نے جب اٹیک کیا اسرائیل نے تو اسکول پہ کیا ہے، وہ جو اتنی معصوم بچیاں، میں وہی بتانے لگا ہوں نا، ایران کا لوگوں کی ایفیلیشن ہے مذہب کی. ہمارے مذہب میں ہمارے طور طریقے ہیں، تمہیں یو مسٹ رسپیکٹ آر ریلیجن، یو مسٹ رسپیکٹ آر کلچر. میں ایران کے بھی کلچر کی بات کروں، یو مسٹ رسپیکٹ دا کلچر آف ایران، دا ریلیجن آف ایران، دیر انسیسٹرز جو ہسٹری ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اگر خامنائی جو ہیں وہ اپنی تعلیمات کے مطابق آرڈر کرتے ہیں ویل کرنے کا، برقع پہننے کا، ٹھیک ہے، یو مسٹ رسپیکٹ دیٹ. تم اسے انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر عورتوں کی آزادی کے خلاف آرٹیکلز لکھتے ہو، ٹھیک ہے. تو جو امریکہ کے اندر یا باقی ملکوں کے اندر جو ریسٹرکشنز ہیں اس کے اوپر تو نہیں بولتے، اس لیے تمہیں رسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ خامنائی کی ایران کے اندر یا ان کی لیڈرشپ کی ایران کے اندر جو تعلیمی ان کے تعلیمات ہیں یا جو احکامات ہیں اس کو تو نگیٹ کرتے ہیں، مگر اسرائیل کی ایران کے اندر بمباری اور ان کی نسل کشی کو نہیں کرتے، اس کو نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. اگر اسرائیل جو ہے وہ خانہ کعبہ یا اس چیز کو تباہ کرنے کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا اس طرف اٹیک کرنے کی وہ دھمکیاں دیتا ہے، اس پر خاموش رہتے ہیں. لیکن اگر مسلمان کہیں کہ بیت المقدس ہمارا حق ہے اور ہم نے لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. ایران پہ انہوں نے جنگ ایسی تو مسلط کی کہ ہمیں یہ تھا کہ ایران ہم پہ حملہ کر دیتا اگر ہم نہ حملہ کرتے. مطلب آپ صرف اس ایک سوچ پہ کہ ایران آپ پہ حملہ کر دیتا تو آپ نے ایران کے ساتھ جنگ شروع کر دی. خامنائی لیڈرشپ کو آپ نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، باقی ساری بچیاں اور جو عام عوام سول جو آبادی ان کی وہ اتنی ساری مر رہی ہے. آپ کیے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ ایران نے بم بنا لینا اور ہم پہ اٹیک کر دینا. سو ایران، امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، وہ اپنی ایڈوانس حفاظتی احکامات کے لیے. میں آپ کو یہ سیدھا سا مس فائزہ بتا دوں کہ انٹرنیشنل میڈیا وہی کام کر رہا ہے جو اس وقت یونائٹڈ نیشن کر رہی ہے، کہ ہیں سب کے لیکن ہیں کسی کے نہیں. موجود ہر جگہ پر ہیں لیکن ہیلپ کسی کی نہیں، سلیکٹیو لوگوں کے ساتھ ہیں یہ. اور مجھے افسوس ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو دونوں طرف سے پوائنٹ آف ویو دکھانا چاہیے تھا. ہاں، ایران کا جو اس وقت انداز ہے
وہ اس کے اوپر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں, مگر یہ انداز تک پہنچایا کس نے؟ آپ اس نہج پہ لے کے آئے, کون لے کے آیا آپ کو؟ ایران نے آج تک اپنے مسلم ممالک جو برادر ملک ہیں ان کے اوپر تو حملہ نہیں کیا. پچھلے کتنے سالوں میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایران نے سعودی عرب یا قطر جیسے ملک کو اٹیک کیا ہو؟ قطر واز دا کنٹری جس نے 2016 کے اندر جب ایران کے اوپر پابندی لگی, ایران کی وجہ سے قطر کے اوپر پابندی لگی, تو جب یہ سعودی عربیہ نے بھی پابندی لگا دی تھی, امریکہ نے پابندی لگائی, سعودی عربیہ نے کٹ آف کر دیا تعلقات کو ایران کے ساتھ, تو اس میں قطر واز واحد کنٹری جو ایران کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اور سعودی عربیہ اور ایران کی جو قطر کی ٹریڈ ہے نا وہ کئی سال منقطع رہی ہے. جو لوگ اس وقت گلف میں رہتے ہیں نا وہ میری بات کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے. یعنی بارڈر سیل ہو گئے تھے. میرے ایک بھائی کا بھی کزن کا بھی بزنس تھا فرام دبئی ٹو قطر, وہ بڑا افیکٹ ہوا. وہ بائی روڈ جایا کرتے تھے تو وہ بڑا افیکٹ ہوا. کئی دن وہ جو تھے ادھر لگا کے آتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پھنس گئے ہیں ادھر. تو یہ اس حالات میں بھی قطر کھڑا. اب نو ڈاؤٹ وہ امریکن ایئر بیس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, بٹ وہ ہے تو ٹیریٹری, تو سوورنٹی تو قطر کی سبوٹیج ہو رہی ہے نا. تو اس نہج پہ دو بھائیوں کو یعنی فتنہ اس حد تک کامیاب ہو گیا کہ وہ بھائیوں کو لڑا پڑا ہے, اس نے لڑا دیا. یہ بات اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے مسلم امہ کو. اور میں تھوڑا سا ایک اور ریکویسٹ کروں گا جو آف دا ریکارڈ میں آپ سے کر رہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑیں ایک دو ملکوں کو, جس میں پاکستان ہے, جس میں ایران ہے, جس میں ٹرکی ہے, ٹھیک ہے, یا جس میں میں کہہ لوں کہ کسی حد تک تھوڑا جارڈن اگر ہمت پڑے, یا ادھر سے تھائی لینڈ ہے, ملائیشیا چلے وہ نارمل ہے, انڈونیشیا از دا بیسٹ. ان 3-4 ملکوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ چائنا کے ماڈل کے اوپر, ٹیکنالوجی کے ماڈل کے اوپر عمل کریں. میں ایک چائنی منسٹر کی ان کا کوئی ڈیلیگیٹ شنتھاؤس کی اسپیچ سن رہا تھا کہ اگر اف یو ہٹ ونس ہائیڈروجن بام آپ نے جو بتایا, یو کانٹ ہٹ, وی ول ناٹ لیٹ یو ٹو ہٹ اگین. ہم دوسرا چانس نہیں دیں گے. ہمارے پاس ہائیڈروجن بام ہے کھلے عام, اور وہ 20 منٹ میں دنیا کے ایک چپے کو کور کر لے گا اور تباہ کر دے گا. یہ انہوں نے بولا ہے, یہ آن ریکارڈ ہے, اگر کہتے ہیں تو چلا دیتا ہوں. پھر اس کے بعد مجھے نارتھ کوریا دیکھیں, نارتھ کوریا کے 100 مسائل ہوں گے دنیا کے ساتھ, وہ ان کو چھیڑ کے دکھائیں ذرا. وہ اس پہ بڑی میمز بنائی ہے نا پاکستانیوں نے, کہتا میں اس طرح تنہا ہوں, چیٹ جی پی ٹی بتاؤ خام خواہ جنگ کیسے چھیڑ سکتے ہیں. نہیں, وہ نارتھ کوریا کے جو سپریم لیڈر ہے اس کے بارے میں مشہور ہوا یہ کہ میں ایسا ہوں, میں پہلے ایسا تھا کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا, اب میں ایسا ہوں کہ کوئی مجھ سے لڑتا بھی نہیں ہے. ہمت ہی نہیں کر سکتا لڑنے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا پیار نہ کرو, لڑو تو صحیح. بالکل ہی تنہا چھوڑ دیا تم نے مجھے. وہ ایک کہیں ٹھنڈی برفانی جگہ پہ کھڑا ہے, سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے, ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں, تنہا کھڑا ہوا ہے, اور اس کے اوپر پوئٹری لگا رہے ہیں کہ بھائی اس کو تو نہیں چھیڑے کوئی. اب یہ دیکھو, یہ بننا کسی ایک ملک کو ایسا بننا پڑے گا, اور مجھے بڑی امید ہے کہ پاکستان ایسا بن سکتا ہے اگر یہ کھل جائے. یہ بہت حد تک نا, یہ بہت حد تک جو معاشی زنجیریں ہیں وہ ہمارے 70 سالوں میں ہم تک لگ گئی ہیں. تو حدیث کے مطابق بھی یہاں سے قافلے جانے ہیں, بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں, لیکن اب یہ وقت آ گیا, خدا کی قسم, ایران شوڈ اسٹاپ دس, ایران شوڈ اسٹاپ دس 5 years اینڈ ورک آن کہ اس نے اپنے آپ کو مضبوط ٹیٹرنس کیسے بنانی ہے, اس کے بعد ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے, بار بار کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ بھی اچھا نہیں لگتا جو بار بار لڑتا ہے, بندہ وہی اچھا لگتا ہے گھر میں جس کا ڈر ہو کہ اگر لڑ پڑا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ ختم ہی ہو جائے گا سب. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ نے بھی یہی نہیں کرنا کہ ہر سال جو ہے نا 2 دفعہ جو ہے چھوٹی موٹی جھڑپ لگا لیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کا نقصان کر لیں. نقصان الٹیمیٹ عوام کا ہو رہا ہے, غریب لوگوں کا. بکاز اب یہ ذرا نا ایران اسرائیل اور انٹرنیشنل میڈیا سے ہٹ کے ایک خبر پاکستان کی بھی ہم ذرا لے لیں. آپ کے فیوریٹ مراد سعید صاحب, عمران خان صاحب کے فیوریٹ ہے نا,
جس کا ذکر آپ کرتے ہیں، اور وہ پچھلے دنوں جب آپ نے میرے پروگرام میں کیا تھا جس میں میں نے مشقتی والی بات کی تھی، وہ بڑی ویڈیو ہماری وائرل گئی ہے، تو جس میں آپ نے کہا تھا کہ ایک مسئلے کا حل یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کو عمران خان صاحب کے پاس جیل میں بھیج دیا جائے. ٹھیک ہے، اچھا ہاں وہ میں نے کہا وہ بڑا خوش ہوگا، پھر نہیں ہوگا کہ مجھے ہاں صحت مراد سعید صاحب کی کتاب اچانک سے جی منظر عام پہ آئی ہے، اچھا اور آتے ہی آتے وہ چھا رہی ہے. اس کا نام ہے دزد نیم شب کا رکیب. یہ ریحام خان کی کتاب کا جواب تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں. اچھا وہ کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں بڑے فخریہ انداز میں اس کے پیجز شیئر کر رہی ہیں سب چیزیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ پاکستان میں پبلشر کو الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس کی کتاب، ہم لیکن کوشش کر رہے ہیں اس کا ای ورژن مل جائے، فلاں مل جائے. 3880 کی کتاب ہے بس وہ. ٹھیک ہے، یہ مراد سعید صاحب کی کل کمائی ہے. اس میں انہوں نے ایک پیج میں لکھا ہے کہ آخری بات، میں اکیلا ہوں، انورٹڈ کوماس میں ہے، میں اکیلا ہوں. اس رات عمران خان کا کہا آخری جملہ نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ میری کور ٹیم ہے، اگر یہ ہی حق میں نہیں ہے میں باہر والوں کا تو مقابلہ کر سکتا ہوں، میں اپنے لوگوں سے تو نہیں لڑ سکتا. یہ خان صاحب نے کہا. یہاں عمران خان نے خدا نہ خواستہ سرنڈر نہیں کیا، یہ مراد سعید لکھ رہے ہیں، سرنڈر نہیں کیا. تاریخ دیکھ رہی ہے کہ عمران خان نے سرنڈر نہیں کیا. عمران خان نے اپنی صفوں سے لڑنے سے انکار کیا، مگر ہم کیا کر رہے ہیں شب و روز؟ یہ بھی اگلا سوال کر رہے ہیں. عمران خان نے اپنوں سے لڑنے سے انکار کر کے قوم کے اصل دشمنوں کا پردہ چاک کیا، اور پھر جو عمران خان کے نظریے کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے وہ الگ ہوتے گئے، آگے بھی ہوتے جائیں گے. میں اس وقت اپنی رائے میں غلط نہیں تھا، مگر عمران خان کا حتمی فیصلہ تاریخ نے درست ثابت کیا، اور اسی لیے میں ہمیشہ لیڈر کی فہم اور فیصلے کو اپنی سوچ پر فوقیت دینے پر زور دیتا ہوں، چاہے اس کی پشت پر محرکات اور وقتی اثرات کچھ بھی ہوں. کتابیں، تاریخ، واقعات صرف اس لیے نہیں تحریر اور بیان کیے جاتے کہ حقائق سامنے لائے جائیں، ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں. یہ کہہ رہے ہیں. اچھا سیکھے دوسروں کے تجربے سے، ان کے صحیح اور غلط فیصلوں سے. میری گزارش ہوگی کہ آپ اس تحریر کو بھی اس تناظر میں دیکھیں. اچھا ویسے آپ نے ماشاءاللہ گرامیٹیکلی کافی مسٹیکس کی آج پڑھتے ہوئے، لیکن چلیں میں سمجھ کہاں پہ وہ تو اس والی بات اس کے ہو گیا. خیر میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ یہ نیم شب کا رکیب، کتاب کا نام بھی لگ رہا پشتو میں نہیں ہے. ہاں دزد نیم، یہ انہوں نے جو پہلی بات بولی ہے نا میں اکیلا ہوں، یہ تو 100% غلط بات ہے. وہ اکیلے رہ نہیں سکتے. مطلب وہ لیڈر ہے نا، تو لیڈر کیسے اکیلا رہے گا؟ ظاہر ہے ویسے مراد سے سامنے تھے تو وہ یہ انہوں نے کتاب میں قلم بند کیا ہے نا. نہیں عمران خان، میں ابھی کہا نا کہ کہیں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا غلط ایسا نہیں ہے. وہ مطلب کہ افغان طالبان کے ساتھ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اتنے مطلب موسٹ وانٹیڈ دہشت گرد ہے وہ. میں آپ کو ایک اور اس کا اسکینڈل بتاتا ہوں مراد سعید کا. ہاں یہ جب ہائی وے کا منسٹر تھا تو اس کے ساتھ ایک بہت اعلیٰ عہدے کے اوپر ایک افسر تھا، نام نہیں لوں گا بیچارہ ہے وہی آج کل نا ادھر ہی کہیں یونیورسٹی میں پڑھا چھڑا رہے ہیں ادھر ادھر. تو اس نے مطلب لیکچرز وغیرہ دیتا ہے ان کو جو نئے بھرتی ہوتے ہیں نا لوگ ان کو. تو اس نے کہا کہ یار مجھے اس نے بڑی عیاشی کروائی. ہاں جی، ایک بیوروکریٹ کہہ رہا ہے. اس کا کیسے؟ ایک بندے نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا یار میں نا ٹھیکے بڑے دیتا تھا، یہ مجھ سے پوچھتا نہیں تھا، کہتا تھا عیاشی مار خود بھی اور ہمیں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو میں ابھی 2-3 دن پہلے ہی ہے نا، میں نے ابھی ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، میں نے سن لیا، میں نے کہا یہ کون سا نئی بات ہے. اور آج ہی آپ نے ماشاءاللہ اس کا تذکرہ کر دیا. تو اس کی عمر تو ہے شیطان جیسی اور حرکتیں بھی ہیں. تو ابھی افسوس اس بات کا ہے کہ ایک بندہ جو کہ 2-3 سال ہو گئے ہیں مفرور ہے، 3 سال تو ہو گئے نا رفلی، مئی میں ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ اس کی کتاب آ جاتی ہے، وہ نہیں آتا. کہاں بیٹھ کے لکھی ہے؟ افغانستان کے اندر اتنے دہشت گرد مارے جاتے ہیں. یہ آپ نے ابھی پہلے بھی کہا تھا. ہاں آف دی ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، نہیں میں آن دا ریکارڈ بھی کر لیتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے بڑے ہاتھوں میں ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ چھوٹے موٹے لیول پہ نہیں ہے وہ. چھوٹے موٹے لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری انٹیلیجنس رپورٹس آ جاتی ہیں، پہنچ آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہی از ناٹ ان پاکستان، ہی لیوز دیئر. جب سے بارڈر بند ہوا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ کمیونیکیشن ختم ہوئی ہے، تو اس نے کتاب پھینک دی ہوگی کہ چلو ٹھیک ہے اب میں کہانی سناتا ہوں. ٹھیک ہے دوبارہ سے، کیونکہ وہ آ جا رہا تھا اسلام آباد میں جب 26 نومبر کا دھرنا ہوا تھا، بندے لے کے آیا تھا وہ.
ٹھیک ہے, بہت حد تک پہنچ بھی گئے تھے, نہیں تھا پکڑا گیا. وہ ہو جاتا ہے, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انٹیلیجنس اداروں کی جو کارکردگی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. اور اوبویسلی آپ نے افغانستان جنگ میں اپنے انٹیلیجنس اداروں کی کارکردگی کو دیکھ لیا کہ وہ ٹیرن, وہ علاقہ جہاں پر صدیوں سے انگریز سے لے کے امریکہ تک, گورے سے لے کے UK سے لے کے امریکہ تک, جس میں 200 سال آ جاتے ہیں, ان کو اس علاقے کی سمجھ نہیں آ پائی. جن کے پاس سیٹلائٹ ہے, جو دنیا کا نقشہ بناتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تہ خانے کے اندر, اب دنیا زمین کے اندر 100 کلومیٹر بھی نیچے کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے, فضاؤں میں کیا ہو, کلیم کرتے ہیں, اور انہیں یہ نہیں پتا کہ افغانستان کے اندر موڑ کیا ہیں, کہاں سے اٹیک ہو جاتا ہے. ہزاروں سولجر اپنے مروا بیٹھے اور پھر حالیات گئے. پاکستان 4 گھنٹوں میں افغانستان فتح کر لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو اے گریٹ نیٹ ورک. مگر اس کے باوجود اگر یہ بندہ محفوظ ہے اور یہ کتابوں پہ کتابیں لکھ رہا ہے, یا اس کا اگر کل کو کنسنسس ہوتا ہے, دیٹ وڈ بی اے گریٹ کوشچن مارک. تو یہ آپ دیکھ لیں, ہاں سزا ٹرائل ہو, عدالتوں میں ریلیف مل جائے, پھر دوبارہ سیاست کرے, اوکے نو پرابلم. لیکن اس نے یہ راستہ خود چوز کیا, اس نے بزدلی کا راستہ چوز کیا. جا مراد سعید تجھ سے ڈاکٹر یاسمین راشد 1 کروڑ گنا بہتر ہے. عورت ہو کر وہ مرد بن گئی, عورت ہو کر وہ مرد بن گئی, اور تو مرد ہو کر جو تو پہلے تھا وہ بن گیا. وکاس میرا خیال ہے پروگرام ختم کر دینا چاہیے. آپ تو پھر جذبات میں آ کے نا, نہیں یہ تو غلط بات ہے نا, میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا چاہیے, میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا. پھر جب آپ اس طرح کی سجیشن دیتے ہیں نا, تو میری عادت ہے میں ذرا کامنٹس وغیرہ پڑھ لیتی ہوں ہمارے نا, تو نیچے آگے سے کچھ لوگ تو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, نہیں وہ کہتے ہیں وکاس بھائی واہ کیا زبردست مشورہ دیا ہے, وکاس صاحب کیا کمال کا مشورہ. جو گالیاں دے رہے ہیں ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ رمضان میں نہ دو, دیتے تو ہیں یہاں پہ نہیں چھوڑتے عمران خان کو, نواز شریف کو. میں کہتا ہوں کہ اگر بہت بڑے عہدے دار ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑتے, تو ہم تو ٹھیک ہے نارمل انسان ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار پلیز نہیں, دیکھیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے کسی کو گالی نہیں دے رہے, تو میرا تو یہ کہنا ہے پڑھتا چڑھتا کوئی نہیں ہوں, گالی دینا ٹینشن نہ لیا کرو, جو مرضی کہتے رہو, میں نہیں پڑھتا ٹھیک ہے نا, میں بس مطلب کے کامنٹس پڑھتا ہوں. صحیح. وکاس بہت شکریہ آپ کے, اب یہ دیکھنا اور گالیاں دیں گے. اب آپ ان کو اکسا رہے ہیں. اچھا وکاس بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.